ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور فلسطین پر جو کل شب جس بڑے پیمانے پر بہیمانہ طریقے سے اسرائیلیوں نے بمباری کی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر ٹرمپ یعنی امریکی صدر جو اپنے انتقام اپنی ضد کے سبب پہلے ہی شہرت رکھتے تھے اور جن سے امید کی جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ جناب میں نے جو ہے فلسطین میں جاری جنگ کو رکوایا، حماس کے منہ میں نکیل ڈالی، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ابھی جب باقاعدہ اقتدار انہوں نے سنبھالا اس کے بعد ایک بار پھر اور کم و بیش 400 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، بچے شامل ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں جو کچھ مناظر یہ ساری عرب دنیا مسلم دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے آتے ہی سب سے جو بڑے MBS ہوتے تھے سعودی عرب کے، ان کو دھمکی دی تھی کہ جناب آپ 600 ارب ڈالر مجھے دیں تیل کی مد میں، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ سلامتی کونسل، اقوام متحدہ، میں نے کہا نا 450 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اگر ایک امریکی، ایک برطانوی یعنی دنیا کے کسی مہذب ملک کا ایک شہری اگر ہلاک ہو جائے، زخمی ہو جائے، قید ہو جائے، تو ملک کی ایوان اقتدار جو ہے وہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ جو 1.5 سال پہلے شروع ہوا تھا کچھ مہینے رکا رہا، لیکن جو کل کو ثانیہ ہوا ہے جس میں حماس بہرحال اس کو کہا جائے گا کہ ابھی تک مزاحمت کر رہی ہے، جاری ہے، لیکن افسوسناک رویہ یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک، خاص طور عرب ملک جو ہے بے حسی کا اسی طرح شکار ہیں۔ ہمارے ساتھ جلال محمود فلسطینی صحافی موجود ہیں۔ شکریہ کہ جلال پاکستان کو اتنے تواتر سے کور کرتے ہیں، اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی اردو بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ میری جیسی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے مجھ سے اچھی آپ کو لگے۔ شکریہ ایک تو جلال آئے۔ میں نے کہا نا جو مناظر میں کل رات سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد سوال کرنے میں بھی بڑی دقت ہو رہی تھی، اور ٹرمپ یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ جی انہوں نے جنگ رکوا دی، لیکن کل شب جو پچھلے 48 گھنٹے سے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی 450 کے قریب شہید ہوئے ہیں فلسطینی ایک بار پھر، اور وہ بھی رمضان کے مقدس مہینے میں۔ اور اسرائیلی خود تو نہیں کر سکتا تھا نا جلال محمود۔ میں دیکھیے مجھے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اقتدار میں آنے سے پہلے اور ابھی میں بڑا فرق ہے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے بڑے بڑے دعوے تھے صرف فلسطین کے لیے، اور کئی معاملات، کئی کیسز، کئی ایشوز، انٹرنیشنل بین الاقوامی ایشوز پہ ان کے کافی وعدے تھے، کافی باتیں تھی۔ غزہ کے لیے خاص طور پہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں جنگ بند کرنے کا بھی وعدہ تھے، لیکن وہی والی بات ہے مجھے صاحب، امریکہ تو امریکہ ہی ہے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے وہ جو بائیڈن ہو، کوئی بھی ہو، تو امریکہ کا جو پالیسی ہے اسرائیل کے متعلق ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی۔ اور اب جو جنگ دوبارہ آغاز ہوا غزہ کے اوپر ہے، یہ تو خیر میں نے تو آپ کے اس معزز چینل میں اور بھی کئی نیوز چینلز میں نے اس کا پیشگوئی کر چکا تھا۔ میں جس دن سیز فائر ہوا تھا 19 جنوری، میں نے تو یہ کہا کہ یہ مہینہ 1.5 سے زیادہ نہیں لگے گا، پھر دوبارہ جنگ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کا جو مقاصد، اسرائیل کے جو اہداف جنہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، ان کے جو اہداف ہے وہ اب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس اہداف کو پورا نہیں کیے، تو پورا کرنے کے لیے دوبارہ جنگ انہوں نے آغاز کی ہے۔ جلال نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں جلال، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن وہ اس کا کریڈٹ لے رہے تھے اور غالباً کسی ایک اور محاذ پہ وہ لگے ہوئے تھے، یوکرین کے جو کچھ ہمارا واقعہ ہوا یا چائنا پہ۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہ برادر اسلامی ملک کا لفظ استعمال کرنا۔ آتے ہی انہوں نے سب سے بڑی ڈیل جو ہے بلکہ دھمکی دی MBS کو، جو بڑے پاورفل سمجھے جاتے ہیں، کہ ہمیں 600 ارب ڈالر دو، اور شاید 450 ارب ڈالر تیل کی مد میں دینا چاہ رہے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک پہلا ٹارگٹ پورا کر لیا، اب دوسرا ٹارگٹ ان کا اس سے بڑھ کر ہوگا نا، جو جس کی ابتدا انہوں نے 24 گھنٹے پہلے کر دی ہے۔ جلال دیکھیں مجھے صاحب پہلے بات تو کہ میں تو کہتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی عرب ممالک کا نام نہ لے تو بہتر ہے۔ میں تو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ہے برادر ملک، برادر تو میرے خیال ایسا نہیں ہوتا ہے، برادر ملک ایسا نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں۔ اگر واقعی میں کوئی برادر ہوتا ہے نا ہمارا، یا کوئی واقعی میں
ہمارا کلمہ گو بھائی ہوتا نا پورے دنیا میں عرب سمیت، تو میرے خیال میں یہ میری بچوں کا حال نہ ہوتا. صرف 24 گھنٹے کے اندر 407 460 شہید ہیں اور تقریباً 1000 کے قریب زخمی. اگر ہمارے واقعے میں کوئی مسلمان ہمارے بھائی ہوتے ہیں، میرے خیال میں آج ہمارے مسلمانوں کا غزہ کے اندر، میرے بہن بھائیوں کا، میری قوم کا یہ حال نہ ہوتا. اور وہ بھی جو شہادتی ہوئی ہے وہ بھی مجاہد صاحب زیادہ تر بچے ہیں. 500 میں سے 100 میرے خیال 183 بچے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کون سا مقاصد ہے اسرائیل کا؟ کون سا اہداف ہے؟ یہ تو بالکل کھلم کھلا دہشت گردی ہے. باقی رہا سوال عرب ہو یا عجم، مجاہد صاحب یاد رکھیے گا، ایک میری بات ہمیشہ میں دہراتا رہتا ہوں اور بدقسمتی سے میری بات ثابت ہو جاتا ہے، بدقسمت سے درست ثابت ہو جاتا ہے کہ عرب ہو یا عجم کوئی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگا. کوئی بھی یہ ہمت نہیں کرے گا، کوئی جرت نہیں کرے گا اسرائیل کی مخالفت کے لیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے کون ہے. امریکہ ہے. امریکہ کون ہے؟ امریکہ اسرائیل کا باپ. اب یہ مجھے بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ مجاہد صاحب، آپ انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ مجھے بتائیے گا، میں آج یہ سوال آپ سے کر لوں، کس میں ہمت ہے امریکہ سے بنگا لینے کے ہمارے عربوں میں؟ دوسروں نے تو لے لیا، آپ کولمبیا کو دیکھو، موزمبیق ملک کو دیکھیں، کینیڈا کو دیکھیں، ان کا جو موقف ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے. لیکن ہمارے عربوں میں تو میرے خیال میں یا مسلمانوں میں تو کسی نے آج تک ضرورت نہیں کی ہے کہ وہ امریکہ سے بنگا لے. اور کس کے لیے؟ غزہ کے لیے. یہ مجھے تو کوئی امید نہ، مجھے امید ہے نہ میرے عوام کو کوئی امید ہے. میرا خیال جلال ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ان کا جو پہلا ٹارگٹ تھا انہوں نے پورا کیا. 50,000 فلسطینی شہید ہوئے، بچے، اور انہوں نے جنوبی لبنان کا محاذ بھی کھولا اور ایک حد تک انہیں خاموش کر دیا جو بہت بڑا سپورٹر تھا حماس کا. اور اس سے بڑھ کر سیریا یعنی شام جو سب سے بڑا اس جنگ میں رکاوٹ تھا اسرائیل کے ایگریشن میں، اور جس کو بہرحال اب حافظ الاسد کے بارے میں وہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو عام طور پر ویسٹ جو ہے وہ ان عرب جمال ناصر سے لے کر ان تک کرتی تھی. تو یہ جو حماس لیکن سروائیو کر گئی بہرحال 2 سال سے، اور ابھی بھی وہ وہاں پر پورے طور پر موجود ہے. غالباً ان کا یہ مقصد نہیں کہ اب جب ٹرمپ آ گئے ہیں تو ونس ایک بار بالکل حماس کو ملیہ میٹ کر دیں، ان کی ایک کسی آواز کو زندہ نہ رہنے دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حماس کو مکمل طور پر ایسے ہی ختم نہیں کیا جا سکتا جس طرح بہرحال فلسطین لاکھوں شہادتوں کے بعد ختم نہیں ہوتے؟ جلال مجاہد صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اگر دیکھا جائے وسائل کی طاقت کی، تو اب حماس جو 471 دن اسرائیل سے جنگ کیے ہیں وہ بھی محصور ہو کے بھوکا پیاسا، میرے خیال میں اگر ان کے اندر ابھی کچھ بچا ہے تو صرف ایمان بچا ہے. یہ میری بات بے شک دنیا سن لے، صرف ان کے اندر ایک ایمان ہے، ایک پختہ ایمان ہے کہ ہم شکست نہیں کھائیں گے، ہم اسرائیل کے سامنے اختیار نہیں ڈالیں گے. باقی میں کہوں آپ کو کہ اس وقت حماس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی وسائل ہیں. وسائل کہاں سے؟ ابھی تو حماس کے مجاہدین تو میں آپ کو لکھ کے دوں گا آدھا بھوکا پیاسے ہوں گے. ان میں سے تو بیچارہ بنا سحری بنا افطاری جو ہے نا وہ روزہ رکھ رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں اتنا کیپیسٹی نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور کہنا ضروری ہے، اگر اسرائیل زمینی حملہ کرتے ہیں، ابھی تک تو فضائی حملے سے آ رہے ہیں، جو بھی حملہ چل رہا ہے نا یہ فضائی حملے ہیں، اگر وہ زمینی حملے کرتے اسرائیل تو یقیناً اسرائیل کو نقصانات ہوگا، کیونکہ حماس نے اس تقریباً 57 ڈیز میں اپنا آپ کو تھوڑا بہت سیٹ کر لیا ہے. یہ جو 57 ڈیز کا جو سیز فائر ہے، حماس میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے اپنا آپ کو زمین پر تھوڑا بہت مضبوط تو کر لیا، تھوڑے بہت وسائل انہوں نے اکٹھا کیے. اور اسرائیل اگر زمین پر آتا ہے تو شاید ان کو تھوڑا بہت تو نقصان ہوگا، لیکن اتنا نقصان تو نہیں ہوگا جتنا میری عوام کو اس وقت نقصان ہو رہے ہیں، وہ بھی کہاں سے؟ اوبر سے. شکریہ جلال محمود. آپ جس درد مندی سے اس کا ذکر کر رہے تھے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پھر میں تو یہی پھر بھی لفظ استعمال کروں گا، برادر مسلم عرب ملک جس میں پاکستان کو بھی میں شامل کروں گا، کہ ان کی بے حسی جو ہے وہ، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جو بڑا مقدس مہینہ ہمارے سمجھا جاتا ہے،
جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں دہل جاتا ہے دل دیکھ کے. بڑی ٹھیک ہے، نمازیں بھی اپنی جگہ، روزے بھی اپنی جگہ، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ یہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہے اور ہم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور ابھی تک تو یہی خبر ہے اور بہرحال کنفرم بھی ہو گئی ہے، کیونکہ دوپہر تک یہ واضح نہیں تھا کہ طورخم بارڈر جو 26 روز سے بند ہے کیا کھلے گا بھی یا نہیں. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے بیورو چیف عمران یوسفزئی نے بتایا کہ بہرحال بارڈر کھل گیا ہے. اور یہ ایک بڑا تاریخی بارڈر ہے. مجھے بھی کوئی 30-35 سال پہلے اسی بارڈر کے راستے جانا ہوا تھا. بس میں بیٹھ کے گئے تھے، 50 روپے لگے تھے اور صبح 8 بجے پہنچے اور 1 بجے جلال آباد اور طورخم سے کراس کرتے ہوئے کابل پہنچ جاتے تھے دوپہر 3-4 بجے. لیکن اس بارڈر نے، طورخم بارڈر نے پچھلی 4 دہائیوں میں بڑی جنگیں دیکھی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طور پر طورخم کے راستے اور ایک طورخم کیا، یہ ایسا بارڈر ہے پورس کہ اس میں کو کبھی مکمل طور پر بند نہیں کیا جا سکا. اور اگر لیگل ٹریڈ اگر $1 بلین کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں انلیگل غیر قانونی ٹریڈ $4 ارب تک وہاں تک پہنچ سکتی ہے. ابھی جو حال ہی میں ایک طویل بندش کے بعد آپ کو علم ہے کہ اس وقت کے پی جو ہے خودکش حملوں دھماکوں سے گونج رہا ہے. لیکن تاجروں اور صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اگر تجارت کھل گئی تو امن بھی بحال ہوگا، کیونکہ دونوں طرف سے، یعنی ابھی بھی جو ہے پشاور سے آتے ہیں شوکت خانم، کابل اور قندھار سے لوگ علاج کرانے، کم و بیش روزانہ 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں طورخم کے راستے اپنے علاج معالجے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے آتے ہیں. اور تجارت تو جیسے میں نے کہا کہ کبھی بند ہی نہیں ہوئی ہے. جو بارڈر کراچی سے جو چلتا ہے وہ ہوتا ہوا اور کابل، بلکہ طورخم وہ راستہ ہے کہ اس کے ذریعے سینٹرل ایشیا کا راستہ بھی کھلتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اسی لیے چاہے آپ کتنی جنگیں ہوں، کتنی بندشیں ہوں، طورخم کے بارڈر کے ذریعے دونوں، اگر آپ تاجروں کو روکیں گے تو اسمگلروں کو تو نہ روکا جا سکا ہے نہ رکے گا. فضل مقیم خان صاحب سر چیمبر آف کامرس کے صدر ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے حال ہی افغانستان جا کر ایک بڑا گرینڈ جرگہ کیا اور جرگے کے نتیجے میں آج خبر یہ آئی کہ کھل گیا طورخم بارڈر. شکریہ خان صاحب. آپ لوگوں نے، چیمبر آف کامرس کے لوگوں نے ایک ایسے وقت میں جبکہ پورے بارڈر اور اس کے اطراف میں ڈیورنڈ لائن کی ایک بڑی جنگ جاری ہے، ایک کامیابی کہوں گا کہ 26 دن بارڈر یہ کھل گیا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ بلوچستان کو بھی الگ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا یہاں پر جو ہے ایک جنگ کا ماحول ہے، اس میں بارڈر کھل بھی گیا تو وہ تجارت جو معمول کے مطابق ہوتی تھی وہ ہو سکے گی؟ محترم فضل مقیم خان صاحب. کہ جناب، لوگوں کا کاروبار زندگی پچھلے 26-27 دن سے بند ہو کے رہ گیا تھا. جو پیرشیبل آئٹم والے لوگ تھے ان کو تو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. کیوں کہ ٹرک کیو پہ کھڑا ہوا تھا، سبزیاں فروٹ خراب ہو گئے، پھینک کے وہ لوگ واپس چلے گئے. ٹرک کا کرایہ الٹا جیب سے دینا پڑا. پھر اس کے علاوہ جو ادر آئٹم تھے، جو 6,000 کنٹینر نے یہاں سے گزرنا تھا وہ نہ گزر سکے، تو جس کی وجہ سے کسٹم کلیئر ایجنٹ پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان، کروڑوں روپے کا پر ڈے کا نقصان. تو یہ سب سے بڑی جو بات ہے جی کہ بارڈر کو کھلنا چاہیے اور امن امان کا دورہ تب ہوگا جب کاروباری زندگی چلے گی. جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ خرچ کرنے کے قابل ہوں گے تو دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر ایٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. جب آپ کی جیب خالی ہو تو لا اینڈ آرڈر خود ہی خراب رہتا ہے. کیوں؟ پاپی پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، آپ کے پاس اپروچ نہیں ہوتی. تو لہٰذا بارڈر کھلنا چاہیے، دونوں سائڈوں کے مفاد میں ہے، پاکستان کے بھی اور افغانستان کے بھی. اور یہ یاد رکھیں، یہ صرف افغانستان کا بارڈر نہیں کھل رہا، یہ سینٹرل ایشیا تک آپ کا راستہ کھل رہا ہے. جو آپ کا مال ہے وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا. خان صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا مجھے بھی اس بارڈر سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے. لیکن اگر آپ طورخم بارڈر پر، ایک طورخم کیا اس پورے ڈیورنڈ لائن پر تو درجنوں کے حساب سے طورخم ہوں گے راستے، یعنی جو پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے. بلکہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ اب سے بہت پہلے جو
40-50 سال پہلے تو ایک بھائی کابل میں نوکری کرتا تھا، دوسرا پشاور میں کرتا تھا، ایک ہی گھر میں آ کے سویا کرتے تھے، رازداری ہوا کرتی تھی. تو یہ تو اگر آپ میرے خیال میں یہ جو اسمگلنگ تو ویسے جاری ہی رہی، سینٹرل ایشیا تک جاری رہی. تو آپ کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تورخم کا راستہ کھل بھی گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس پیمانے پر تجارت ہو سکے گی جس کی آپ امید رکھتے ہیں خان صاحب. سر تورخم کھلا ہوا ہے، خرلاچی ہے، غلام ادر ایریاز ہیں جس کے ذریعے ہمارے افغان ٹرانزٹ اور افغان ٹریڈ ہماری چل رہی ہے. ابھی آپ نے کہا تو ہماری جو ایکچوئل میں جو افغان ٹریڈ تھی وہ $3.5 بلین سے زیادہ کی تھی. اس ٹائم وہ آ کے $1 بلین سے $1.25 بلین پہ رہ گئی ہے. کیوں کہ دونوں سائڈوں پہ غفلت کا اندازہ کیا جا رہا ہے. اور آپ باخدا اگر ہمیں آگے جا کے ہوش کے ناخن نہیں لیے، ایران، انڈیا اور ازبکستان، آذربائیجان افغانستان کو کیپچر کر گئے، ہمارا بارڈر ہونے کے باوجود پھر ہمارا مال نہیں بک سکے گا. کیوں کہ ہم لوگوں نے کبھی بارڈر کھلا ہوا ہے، کبھی بند ہے. تو میں تو آپ کے چینل کے ذریعے، جی ٹی وی کے ذریعے یہی گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ خدارہ ٹریڈ کو اور پالیٹکس کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے. کیوں کہ جب دونوں مکس ہو جاتی ہیں تو دونوں عوام کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا آپ کے جی ٹی وی چینل کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف افغانستان کو میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ خدارہ پالیٹکس کو اور آپ تجارت کو، بزنس کو علیحدہ علیحدہ رکھیں، ٹریڈ کو بالکل علیحدہ رکھیں. نہیں وہ فضل درست کہا، لیکن اس وقت صورتحال غیر معمولی ہے. کل جو نیشنل سیکورٹی کا اجلاس کرنا پڑا ہم کو، اس میں غالباً 137% کہتے ہیں ٹیررزم یہاں سے بڑا ہے. اور خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان جو جس طرح دندناتی ہوئی اس پورے ایریا میں، اور پھر اس کے ساتھ داعش، اور اب تو کہتے ہیں BLA بھی آ گئی. یعنی میں بھی آپ کی یہ طرح سمجھتا ہوں، اور درست آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاروبار ہوگا، تجارت ہوگا تو امن ہوگا. لیکن ایک پراکسی وار بھی تو لڑی جا رہی ہے نا یہاں پر. چائنا کو روکا جا رہا ہے، امریکنز کا رول، ایران انڈیا کا آپ نے ذکر کیا، ان کا بھی کردار. تو میں تو خیر دعا گو ہوں آپ کے ساتھ، لیکن اتنی آسان بات تو نہیں ہے. اور آپ نے درست کہا کہ $3.5 بلین کیا، میرے تو خیال ہے کہ $5 ارب سے زیادہ جو ہے یہاں انلیگل ٹریڈ یہاں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی ہو. تو آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ نے کوشش کی، لیکن جی صاحب دیکھیں جی اس ٹائم سر جو آپ بات کر رہے ہیں پلیئر کی، تو یہی ثابت ہوگا کہ کون بڑا پلیئر ہے. جو اپنا کام نکال جائے وہ اس سے بڑا پلیئر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں جی اس ٹائم جو وار چل رہی ہے وہ ہے اکنامک کی. آپ نے اکنامک ون کرنا ہے ہر صورت میں. تو جب آپ نے اکنامک ون کرنا ہے تو آپ کو بڑا پلیئر بن کے ثابت کرنا ہوگا کہ میں شاطر کھلاڑی تھا، میں آپ کے اتنے پینتروں کے بعد، اتنی داؤ پیچ کے بعد میں مارکا مار گیا، میں مارکا جیت گیا. تو سر اسی میں پتہ چلے گا. اور ہمیشہ وار زون میں ہی ایبیلٹیز کا پتہ چلتا ہے. اچھے ماحول میں تو ایبیلٹی ہو یا انیبل بندہ ہو وہ بھی چل جاتا ہے. اس وار زون میں ایبیلٹی پتہ چلے گی کہ کس کے پاس کتنی ایبیلٹی ہے. لیکن میں گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف افغانستان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ جتنے بھی بڑے پلیئر آ چکے ہوں، آپ بارڈر پہ وار کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. بارڈر پہ صرف ٹریڈ کا ذکر ہونا چاہیے. اور جب یہ ٹریڈ بڑھے گا تو کام بڑھے گا، اب بے روزگاری ختم ہوگی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا. فضل مقیم خان صاحب صدر چیمبر آف کامرس کے، اور ایک حد تک ان کا موقف تو درست ہے کہ مثلا کتنی ایک ملک کے دوسرے ملک جنگ ہو، ایون پاکستان اور انڈیا میں اگر لیگل تجارت نہیں ہو ختم تو نہیں ہوئی. اسی طرح چائنا میں اور امریکہ میں کتنی دشمنی، ٹریڈ تو ختم نہیں ہوتی امریکہ اور روس کے درمیان. تو بہرحال ٹریڈ یعنی تجارت ہونی چاہیے کہ اس سے لاکھوں دونوں طرف کے عام آدمیوں کا روزگار وابستہ ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو بریک کی طرف چلتے ہیں تو پھر بات کریں گے. بڑا میں تو گریز کرتا ہوں لیکن اس ماڈل نے بڑی شہرت پائی ہے کیونکہ اس میں ایک مرکزی کردار نادیہ حسین کا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. عام طور پہ تو میں گریز کرتا ہوں اور اس طرح کے اسکینڈل نما خبروں سے اور افواہوں سے
لیکن بہرحال ملک کی مشہور ماڈل گرل اداکارہ اور میں بڑی سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں 2 دہائی سے، ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے ایک اسکینڈل بنا، انہوں نے بیان دیا، واپس لیا، اس پورے پس منظر پر گفتگو کریں گے اعظم خان۔ اعظم، نادیہ حسین جو ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ کہہ رہی تھیں، باقی پس منظر تو اپنی جگہ، لیکن ایک اپنے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا FIA کے دفتر کے سامنے، تو انہوں نے یہ بھی تو کہا نا کہ میں اس پورے اسکیم کو یعنی سازش کو کہنا چاہ رہی ہوں گی، اس کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ تو ذرا پس منظر بتائیے، یہ تو ہمیں آ چکا کہ ان کے شوہر کسی ملوث تھے، پھر انہیں گرفتار کیا گیا، پھر نادیہ نے کہا کہ جناب سوشل میڈیا پہ چلایا، پھر واپس لیا، بتائیں گے اعظم؟ ہاں جی بالکل مجاہد صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے تفصیل سے بتائی ساری چیز کہ نادیہ حسین کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے تھے اس پر FIA نے ایکشن لیتے ہوئے نہ صرف نادیہ حسین کے ہسبینڈ کو بلکہ ان کے بینکنگ سرکل سے ان کے جو دیگر لوگ تھے ان کو بھی جو ہے اس کیس میں جو ہے شامل تفتیش کیا ہے، اور اس حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ جہاں تک بات ہے نادیہ حسین کے حوالے سے اور ان کے جو آخری جو ان کا بیان تھا جو کہ 17 مارچ کو FIA سائبر کرائم کے دفتر میں پیش ہونے کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے دیا، اس کے حوالے سے ابھی سائبر کرائم نے جو اپنا موقف دیا ہے، کوئی خاص موقف نہیں دیا، ان کا جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ نادیہ حسین نے 14 مارچ کو جو ویڈیو ریلیز کی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ایک FIA اور FIA کے ایک اعلیٰ افسر کا نام لے کے کہا گیا کہ ان کی جانب سے ان سے کچھ 50 لاکھ روپے جو ہے طلب کیے گئے تاکہ ان کے شوہر کو، ان کے ہسبینڈ کو کوئی ریلیف دیا جائے۔ اس پر جو ہے سائبر کرائم FIA سائبر کرائم نے پی کا ایکٹ کے تحت ان کو طلب کیا تھا، اور 17 مارچ کو وہ وہاں پہنچی ہیں۔ ان کا فون جو ہے سائبر کرائم والوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اس کو سیز کر کے انکوائری کی جا رہی ہے۔ اعظم، آپ نے جو سب کچھ بتایا، یہ تو دیکھیں، میں خیر یہ نہیں کہتا، میں بلکہ اپنے میڈیا کو بھی شامل کرتا ہوں، ہم میں بھی بڑے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اس طرح ہر شعبے میں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو پولیس ہے، یہ FIA ہے یا CIA ہے یا جو پورے ادارے ہیں، غالباً ساری دنیا میں بدنام ترین، کرپٹ ترین اداروں میں فہرست میں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ ہم FIA کے پر کیسے یقین کر لیں، جبکہ بہرحال نادیہ حسین کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، 2 دہائی سے وہ اس پروفیشن میں ہیں اور ایک بڑا ان کا رہا ہے۔ اگر یعنی شوہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اگر انہوں نے کیا، لیکن اس میں انہوں نے کس رائٹ کے تحت انہوں نے فون لے لیا؟ FIA نے انہیں کس کا حق دیا ہے؟ یہ تو بنیادی حق ہے نا کسی کا، کیا آپ موبائل لے لیں اس سے کیا؟ سر بالکل آپ کی بات، اب جس اینگل سے آپ بات کر رہے ہیں اس حساب سے وہ بات درست، لیکن جہاں تک سائبر کرائم ایکٹ کی بات کی جائے تو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص کسی سرکاری افسر پہ یا کسی عام آدمی پہ کوئی الزام لگاتا ہے اور وہ بنا کسی ثبوت کے اس کو الزام لگاتا ہے تو اس کی سائبر کرائم اس کو ایکٹ کے تحت اس کے خلاف تحقیقات کی جاتی ہیں۔ اسی ضمن میں جو ہے ان کا فون لیا گیا ہے تاکہ ٹریس کیا جا سکے کہ جس نمبر سے کال آئی جو اسکیم ہے، اور یہ کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ ڈیجیٹل کرائم جو ہے، ڈیجیٹل اسکیم جو ہیں یہ عام ہوتے جا رہے ہیں، اور پڑھے لکھے اشخاص بھی ہیں جیسے نادیہ جیسی ویل ایجوکیٹڈ خاتون جو ہیں وہ بھی اس اسکیم کا شکار ہوئی، مبینہ طور پر اس اسکیم کا شکار ہوئی ہیں۔ اب جب تک تحقیقات میں ساری چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کال جو ہے اسکیم تھی یا حقیقتاً کسی سرکاری افسر نے ان کو بلیک میل کیا تھا یا ان سے رشوت طلب کی تھی۔ تاہم ہمارے جو ذرائع ہیں ان سے یہ پتہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے اعظم، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پر نادیہ حسین ہو، بلکہ ہمیں یاد ہے وہ ایک عتیقہ اوڈو پہ بھی 12 سال مقدمہ چلتا رہا، اور اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا کورٹوں کا، اس کی ذاتی دشمنی تھی مشرف سے، اور عتیقہ اوڈو کو 12 سال تک دھکے کھانے پڑے، کیا ہوا ان کیسوں کا۔ تو آپ کو سوری ٹو سے یہ ادارے ایجنسیاں اگر اس طرح کا کردار مل جائے تو یہ تو بڑا انجوائے کرتی ہے نا۔ سوری ٹو، اس پہ زیادہ تفصیل سے ہم آپ سے کل بات کریں گے کہ شاید اس وقت تک مزید ڈیولپمنٹ ہو جائیں۔ شکریہ اعظم، اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔